الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیار محبت سے سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کی درود پاک پڑھے گا، محشر کے روز اس کے لیے میری شفاعت لازم بن جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام پیارے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، سادات اکرام، میرے عزیز دوستو بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں بالکل آخری ایام میں ہیں۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ آج لاسٹ ہے یا کل لاسٹ ہے، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، ہم صرف قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایک دن ایک رات اور ہمیں مل جائے اس مقدس ماہ رمضان کی تو یہ ہمیں عام دنوں سے بہت افضل اور بہتر ہوگی۔ لیکن بعض بدنصیب لوگ بس یہی دعائیں کرتے ہیں کہ جلدی جلدی رمضان المبارک ختم ہو، اور ہم اس وقت تو شیطان بند ہے، یعنی ہم جلدی جلدی شیطان کے پاس پہنچ جائیں۔ معاذ اللہ، ایسی بات نہیں۔ ہمیں ہر وقت رمضان کے بعد، رمضان کے دوران، اس کے پہلے، اس کے بعد تمام سال ہمیں رب العزت کے بتائے ہوئے دین کے اوپر چلنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر چلنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بے شمار جگہ مومن کی شان، مومن کی صفات، مومن کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اور ایکچولی یہ جو رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، ہم اپنے آپ میں پنکچویلٹی لا سکتے ہیں۔ جیسے جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان میں فرمایا کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ ہم آپ کو 1000 پاؤنڈ دیں گے تو صبح 4 بجے یہاں پہ ایک مشہور پارک ہے اسمال ہیتھ پارک، تو وہاں پہ آ جائیں، تو میرا خیال وہ اکیلے نہیں، وہ اپنے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے آئیں گے۔ کیوں؟ صرف 1000 پاؤنڈ کے لیے۔ لیکن ہم کتنے بد نصیب ہیں، کتنے بد نصیب ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نماز ادا کریں تو کتنی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر مجبوری ہے
تو آپ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن کوشش کیجئے کہ اگر آپ گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد دور ہے، تو آپ با جماعت نماز ادا کیجئے۔ آپ کے گھر میں آپ کے اپنے گھر والے ہوں گے، اپنے بہن بھائی ہوں گے، آپ کے والدین ہوں گے، آپ ان کے ساتھ آپ جماعت کروا کے، اور اس ایک نماز کے بجائے آپ 27 نمازوں کا جو وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک مبارک مہینہ، مقدس مہینہ، جس میں آپ ایک نفل ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے، اور اگر آپ فرض پڑھیں گے تو پھر وہ تو اللہ رب العزت کیا کرے گا۔ ایک نفل کا جو ثواب اگر فرض کے برابر دے رہا ہے تو فرض کا ثواب تو پھر لا تعداد اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ مہینہ عطا فرمایا کہ ہم اس مہینے میں اپنی اصلاح کر لیں، اپنے قلب کو صاف کر لیں، اپنے آپ میں روحانیت لے آئیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ مومن کی شان بیان فرمائی ہے کہ مومن وہی ہوگا جو توبہ کرے گا، مومن وہی ہوگا جو عبادت کرے گا، مومن وہی ہوگا جو حمد کرے گا، مومن وہی ہوگا جو روزے رکھے گا۔ یہ سب میرے عزیز دوستو، سب یہ مومن کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر جب وہ رکوع کرے گا، کس کے لیے کرے گا؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ پھر جب وہ سجود کرے گا، سجدہ کرے گا، پتہ ہے جب سجدہ انسان کرتا ہے نا، جو انسان کی جو پیشانی ہے نا، اللہ رب العزت نے اس کو سب سے افضل بنایا ہے، اور اس پیشانی کو کسی اور کے سامنے جھکنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ پیشانی جب جھکے گی تو کس کے سامنے؟ اللہ رب العزت کے سامنے۔ اور وہ جب سجدے میں جائیں گے، آپ سجدے میں جا کے جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، تو آپ اللہ رب العزت کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اللہ رب العزت کی شان بیان کریں گے تو اللہ رب العزت کے نزدیک آپ بہترین مومن ہوں گے۔ پھر آپ نیکی کا حکم دیں گے۔ مومن وہی ہے نا جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور اللہ رب العزت کی حدود کی حفاظت کرے، یعنی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ جب انسان یہ سب کچھ کر لے گا تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں پر عمل کریں گے، توبہ کریں گے، حمد بیان کریں گے، سجدے کریں گے، روزے رکھیں گے، رکوع کریں گے، التائبون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ سب کریں گے تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ایک مومن بندہ بن جائے گا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے بشارت دی ہے کہ جنت کی خوشخبری ان کو سنا دو۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں بہنوں، جب اللہ رب العزت آپ کو اس چیز کی خوشخبری سنا رہا ہے کہ ایسا کرو گے تو جنت تمہارے لیے ہے، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو اس راہ پر چلانا ہے کہ جس کی تعلیم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ قرآن حکیم نسخہ کیمیا عطا فرمایا جس میں اللہ رب العزت اس میں بار بار بتا رہا ہے کہ برائی سے بچ جاؤ، برائی سے بچ جاؤ، نیک کام کرو، نیک عمل کرو۔ پھر سب سے بڑی بات کہ ہم پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اصل میں آپ کا سب سے بڑا پیر آپ کے ماں باپ،
آپ کے گھر میں موجود ہیں، اور آپ ان کو چھوڑ کر آپ دعاؤں کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے اللہ کے ولی بہت کامل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا بہت قرب ان میں حاصل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نماز میں ہوں، اگر میری والدہ مجھے بلائے تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کا حکم سنوں۔ اللہ رب العزت نے اتنی چیزیں پیاری پیاری باتیں اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم کو بتائیں۔ پھر ہم معاذ اللہ آج کل ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں، یہاں کیا، انگلینڈ میں کیا، پاکستان میں کیا، جہاں مرضی چلے جائیں آپ دیکھ لیں، جب آپ کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ وقت ہے کہ ان کی خدمت کرو۔ وہ وقت سوچئے کہ جب انہوں نے آپ کو سوکھے پہ سلایا اور خود وہ گیلے پہ سوئے۔ اور آج کل جو بدبخت لوگ ہیں وہ اپنے والدین کو وہ ایک اولڈ پر ہوم کے باہر بیٹھ کے، اماں جان ابا جان یہاں بیٹھیے میں ابھی آیا، تو پھر گئے۔ پھر جو ان کی جو دلوں سے نکلی ہوئی جو بد دعائیں ہیں، ماں باپ ایسے بد دعا نہیں دیتا، لیکن پھر بھی جب کسی کا دل دکھا ہو تو پھر وہ اس سے انسان کے جسم سے خود بخود نکلتا ہے، تو وہ جو بد دعا اگر نکلی نا ماں باپ کے دل سے تو وہ بہت دور تک جاتی ہے، وہ عرش الہی کے اس کو فرش کو ہلا دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے لیے پھر عذاب کی وعید دیتا ہے کہ تم نے اپنے والدین، اور یہی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم حدود میں رہو، حدود کو پار مت کرو۔ اس کے مفسرین نے، علماء نے بہت سے واقعے بتائے ہیں، بہت سی تفسیر بتائی ہے، لیکن اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ حدود کے اندر رہو، اپنے والدین کی اطاعت کرو اور حدود کے اندر رہو، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سب اللہ رب العزت نے حدودیں دی ہیں، اور ان حدودوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، ہم نے کرنا ہے۔ اور جب ہم نے یہ چیزیں کی تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کے لیے جنت کی وعید بتائی ہے۔ پھر اس مہینے میں ہم نے کتنی کوششیں کی اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ جناب قبلہ قاسم شاہ صاحب نے کتنی پیاری نعت پڑھی۔ یہ روزہ ہمیں عبادت، ہمیں تحمل، پیار محبت کا سبق سکھاتا ہے۔ جب یہ رمضان چلا جائے گا ہم پھر دنیاوی محفلوں میں، نشو و نما میں پھر گم ہو جائیں گے۔ پھر کوئی اللہ کا ولی ہمیں سمجھانے کے لیے پھر کوئی آئے گا، پھر پتہ نہیں ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو، اپنے فرشتوں کو بھیجتا رہتا ہے، ہر وقت ہر قدم پر ہوتا ہے، لیکن ہم بدنیز مدرسیب انہیں دیکھ نہیں سکتے، انہیں محسوس نہیں کر سکتے۔ پھر ہم غیبتوں میں چلے جاتے ہیں، ریاکاری میں چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا پگڑی اچھالنی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنی۔ مفسرین نے یہ چیز بتائی ہے کہ جن لوگوں میں یہ صفات موجود ہوں وہ کون ہیں؟ وہ مومن ہیں، اور مومن کی بڑی شان ہے۔ آپ سب مومن ہیں، اللہ رب العزت سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی حدود کے دائرے میں رہو، نیکیوں کی تلقین کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ پھر قبلہ جناب صوفی حارث نے بتایا کہ چاند رات کو، ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ چاند رات کو ہم کہاں جاتے ہیں؟ چاند رات کو یہ ینگ جنریشن موٹر بائکوں کے سلنسر نکال کے، گاڑیوں پہ نکل کے، وہ اپنے وہ باجے بجالے لے کر، وہ کس کو دکھانے کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی نشو و نما کرنے کے لیے۔ وہ شیطان کے کاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس رات کو آپ عبادت کریں، اس چاند رات کو آپ مسجد میں بیٹھ کر
میری عزیز بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بیویاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر جہاں وہ ایک نماز کا اپنا مقام بنایا ہے تو وہاں بیٹھ کر عبادت کریں تو اللہ رب العزت ان کے درجے بلند فرماتا ہے. لیکن آج کل ہم نے اپنے آپ کو دنیا داری میں کھو دیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کی تلقین کی، روزے کی تلقین کی، حج کی تلقین کی، زکوٰۃ کی تلقین. اللہ رب العزت نے حج کو اینڈ پہ رکھا. اگر تمہاری سکت ہے تم کرو، اگر تمہارے پاس ہے تو پھر تم کرو، اگر نہیں ہے تو تم اس کو تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہو. لیکن جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنے جسم کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے مال کی زکوٰۃ کرنی ہے. مال صاف ہو جائے گا، جیسے ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے نا، مال بھی صاف ہو جائے گا. زکوٰۃ دیں، اللہ کی احکامات پر چلیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑی بات یہ بھی ہے، آپ سب لوگ اس سے ایگری بھی ہوں گے، کہ جب ہم اللہ کے حقوق پورے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں، اللہ کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہر نیک کام کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی حقوق پورے کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے دنیا کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں. اگر ہم حقوق عباد میں مصروف ہو جائیں اور حقوق اللہ کو بھول جائیں، غلط، بالکل غلط. اگر ہم حقوق اللہ کو پورے کریں تو ہم حقوق العباد کو بھول جائیں، یہ بھی غلط. ہمیں ایک توازن رکھنا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہمیں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق سے لوگوں کی مدد کرنی. ایک اللہ رب العزت نے ایک آپ کو یہ چانس دے دیا، آپ کو یہ توفیق عطا فرما دی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی دولت دے دی کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس میں سے غریب لوگوں کا حصہ نکالو. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. رشتہ داروں کا حقوق پہلے ہے، لیکن ہم ان چیزوں سے بالکل گمراہ ہو چکے ہیں. اور یہ ہمارے جو معاشرے میں یہ حقیقی طور پر یہ پایا گیا ہے کہ ہم اگر ایک چیز کو اپناتے ہیں تو ایک کو کھو دیتے ہیں، اگر اس کو اپناتے ہیں دوسری کو کھو دیتے ہیں. نہیں، اللہ رب العزت نے ہم کو مساوات رکھنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حقوق پورے کریں تو لوگوں کے حقوق پورے کریں، لوگوں کے حقوق پورے کریں گے تو اللہ کے حقوق پورے کریں گے. یعنی حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، دونوں پہ کام کریں. اللہ رب العزت آپ کے رزق، روزی، عمل، علم میں برکت عطا فرمائے گا. اب میں قبلہ جناب شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دعا کیجئے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.